میں منہ اس طرف کروں تکبیر کروں یا اس طرف؟ جو ہمارا اسٹیج جو ہے پاکستان کے نظام کا ایک جلسہ اسٹیج میں تمام وکلاء کا جنہوں نے بہت زیادہ انتظار کیا ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں. یہ نیچے کرتا ہوں اس چیز شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں. دراصل راستے میں ہمارے ہر جگہ جو ہے وہ استقبالیہ کیمپس لگے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ باہر نکلے تھے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں پیار دے رہے تھے تو اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی لیکن بہرحال ہم پہنچ گئے. جس طرح ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ کھڑے ہو گئے تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ جب میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو دوسرا تکلیف میں ہو جاتا ہے اور ہم کھڑے رہنے والے ہیں اپنے اصولوں پر. ظالم کے خلاف آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے, آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, حقیقی جمہوریت کے لیے جو عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی ہے ان سب میں یہ آتا ہے. لیکن بدقسمتی سے باقی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے جو جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا آیا ہے اور 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز میں جس طرح کی دھاندلی کی گئی اور جس طرح کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور کٹپتلی حکومت کو, جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا پاکستان پر اور ہمارے باقی صوبوں پر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہی واحد عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے, باقیوں کو جو ہے وہ چور دروازوں سے مسلط کیا گیا ہے. تو یہ جدوجہد ہماری حقیقی جمہوریت کی جس کو ہمیشہ روکا گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے جو اس آئین کے دعوے دار تھے کہ ہم نے پاکستان کو آئین دیا, 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس آئین کے بنیادی ڈھانچے کو جو ہے ہلا دیا گیا, لیکن کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے. چلے سیاسی پارٹیاں تو چھوڑے, ہمارے وکلاء چاہے جس بھی پارٹی سے ہو تمام نظریوں کو یا پارٹیوں کو آپ سائڈ پہ رکھیں, لیکن بیسیکلی وکلاء کا کام ہے آئین اور قانون کے تحفظ کرنا. عدلیہ کا کام ہے, ججز کا کام ہے کہ وہ اس آئین اور قانون کا تحفظ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے وہ تحریک نہیں دیکھی آپ کی طرف سے بھی اور ہمارے معزز عدلیہ کی طرف سے بھی جس کی ہم توقع کر رہے تھے. لیکن بہرحال ابھی جو ہے وقت گیا نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ترامیم آنے والی ہے وہ مزید آئین اور قانون کا اور جمہوریت کا بیڑا غرق کر دے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس تحریک کو لیڈ کریں, تمام وکلاء جس بھی پارٹی سے ہو, ہر مرتبہ فکر کے, ہر نظریات کے جتنے بھی وکلاء ہیں وہ لیڈ کریں اس تحریک کو. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کا ہر نوجوان, ہر ورکر آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہے, عمران خان صاحب نے جیل سے یہ ہدایات دی ہے. تو میں پہلے پنجاب گیا تھا, ابھی سندھ آیا ہوں اسی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سے یہ توقع ہے کہ تمام سندھ کے جتنے بھی وکلاء ہیں وہ اس میں بھرپور اپنا کردار بھی ادا کریں گے اور اس میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آپ کے تنظیم نے کچھ گزارشات میرے سامنے رکھی ہیں, وہ ویلفیئر کے حوالے سے ہیں, لیگل ٹریننگ کے حوالے سے ہیں.
ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہیں، بکس اور لائبریری کے حوالے سے ہیں، اکیڈمک اینڈ کلچرل ایکسچینج ٹور. تو سب سے پہلے تو میں یہ ٹور کی دعوت دیتا ہوں خیبر پختونخوا میں آپ سب کو. انشاءاللہ وہ میں آپ کے لیے اسپانسر کروں گا، آپ وہاں آئیں. اس کے بعد یہ ڈیمانڈز میرے پاس آ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے میں آپ کی ٹیم کو آگاہ بھی کر دوں گا، اور آپ جب میرے مہمان ہوں گے خیبر پختونخوا میں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کی مہمان نوازی اس فائل کے تھرو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل لائر کنونشن، کیونکہ ILF کی ذمہ داری خیبر پختونخوا میں وہ عمران خان صاحب نے مجھے دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جب کنونشن ہوگا تو تمام وکلاء کو، صوبہ سندھ کے تمام وکلاء کو ہم وہاں دعوت دیں گے. آپ نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے، بالادستی کے لیے، حکمرانی کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے، اور ہم نے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی سندھ کا جب پانی کا مسئلہ آیا تو حکومت خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف فرنٹ فٹ پر جو ہے صوبہ سندھ کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے تمام ایشوز پر جو صوبوں کا حق ہو، جتنے بھی صوبوں کی حقوق ہیں، اس میں ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.